حضرت مولانا یحییٰ کریمی صاحب مدظلہ العالی، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء پنجاب و ہریانہ، اسی طریقے سے حضرت مولانا حسین احمد صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا مبین صاحب پرنسپل میر پبلک اسکول پہاڑی، اور جتنے بھی علماء کرام ہیں اور میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم سب لوگوں کے اندر ایک بنیادی کمی یہ ہے، ہمارے جوانوں میں بھی، ہمارے بچوں میں بھی، ہمارے بڑوں میں بھی، کہ ہم اسی طریقے سے لاابالی پن کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے، ہر ایک مسلمان کو صحیح پتہ نہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اسی کو شاعر نے کہا، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو رہرو بھی تو رہبر بھی تو منزل بھی تو، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو۔ تو ہمیں آج اس بات کی فکر نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں ہر عمل کو کس طریقے سے کرنا ہے، ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں تعلیم کس طریقے سے حاصل کرنی ہے، ہمارے گھریلو زندگی کیسی ہونی چاہیے، ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے، ہماری شادیاں کیسی ہونی چاہیے، جیسے ہمارا جی چاہ رہا ہے ہم اس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جبکہ آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مقید کر دیا، ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پابند فرما دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل بنا دیا، ایک رول ماڈل بنا دیا، ایک سیمپل بنا دیا۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو ایک مسلمان کو زندگی کیسی گزارنی ہے، ایک مسلمان کو اٹھنا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، گھر میں کیسی زندگی گزارنی ہے، گھر کے باہر کیسی زندگی گزارنی ہے، دوستوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسا رویہ اپنانا ہے، ان سب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنا دیا، آئیڈیل بنا دیا کہ ایک مسلمان کی زندگی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ہونی چاہیے۔ ایک بچہ اسکول میں جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے بننا چاہتے ہیں، آپ کیسا انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کا آئیڈیل کون ہے، آپ کا رول ماڈل کون ہے۔ کوئی بتاتا ہے کہ میرا اے پی جے عبد الکلام ہے، کوئی کسی کو بتاتا ہے، کوئی کسی ڈاکٹر کا نام لیتا ہے، کوئی کسی سائنٹسٹ کا نام لیتا ہے، لیکن نہیں، ہم سب کے لیے، ہمارے ینگسٹرز کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے بوڑھوں کے لیے، ہمارے جوانوں کے لیے، ہماری عورتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آئیڈیل بنا دیا، ایک رول ماڈل بنا دیا، وہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری آیت میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسٹینڈ آن دا سپر اسٹینڈرڈ آف کیریکٹر، کہ محمد آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین معیار کے اوپر فائز ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا، بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، I have been sent down to complete good morals and good conduct، کہ مجھے اخلاق حسنہ کی تعمیل کے لیے، تکمیل کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا۔ میرے محترم بھائیوں، اسی لیے علماء کرام نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
جتنے انبیاء کرام کو، جتنے علماء کرام کو، جتنے صلحاء کرام کو، جتنے اولیاء اعظام کو، جتنے مفسرین کرام کو، جتنے صحابہ کرام کو کمالات عطا فرمائے، وہ سارے کمالات بلکہ ان سے بھی بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ کے اندر وہ سارے اوصاف جمع فرما دیے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ تو میرے محترم بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے کہ جس کی تعریف صرف اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد نہیں فرمائی، کہ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے تذکرے کو بلند کر دیا، اور اس کا ظہور دنیا میں اس طریقے سے ہوا کہ ہمارے حضرت محبوب العلماء والصلحاء والاتقیاء حضرت مولانا پیر فقیر ذوالفقار صاحب نقشبندی دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ اگر آپ پوری دنیا کا جغرافیکلی سروے کریں گے، جغرافائی اعتبار سے پوری دنیا کو دیکھیں گے، تو آپ کو پوری دنیا میں 24 گھنٹے کے اندر کوئی گھنٹہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس کے اندر کسی نہ کسی ملک میں اذان نہ دی جا رہی ہو۔ ایک ملک سے ختم ہوتی ہے، دوسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے، دوسرے سے ختم ہوتی ہے، تیسرے ملک میں شروع ہو جاتی ہے۔ غرض کے 24 گھنٹے کے اندر کوئی سیکنڈ، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں دنیا کے اندر کسی نہ کسی ملک میں اذان نہ ہو رہی ہو۔ اور اذان کے اندر جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رفعت شان کا تذکرہ ہے اللہ اکبر کے ذریعے سے، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف صرف قرآن کریم میں نہیں آئی، صرف صحابہ کرام نے بیان نہیں فرمائی، صرف احادیث مبارکہ میں نہیں آئی، صرف علماء کرام نے نہیں فرمائی، صرف مفسرین کرام نے نہیں فرمائی، بلکہ دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ آئے، جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ آئے، اگر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، چاہے وہ مسلمان تھے یا مسلمان بھی نہ تھے، لیکن اگر انہوں نے تعصب کا چشمہ اتار کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، تو یہ بات ماننے پر مجبور ہوئے کہ محمد عربی جیسی شخصیت دنیا میں نہیں آئی۔ میں آپ کو 2-3 مثال دیتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بہت بڑا عیسائی مورخ گزرا ہے مائیکل ہارٹ، اس نے ایک کتاب لکھی The 100 A ranking of the most 100 influential persons in the history۔ تو اس نے اپنے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے اپنے زمانے تک کے 100 عظیم لوگوں کا تذکرہ اس کتاب کے اندر کیا ہے کہ دنیا کے اندر جو 100 سب سے بڑے لوگ پیدا ہوئے، جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے گہرا پربھاؤ چھوڑا، سب سے زیادہ اثر چھوڑا، ان 100 لوگوں کو میں نے اس کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے ان 100 لوگوں کے اندر بھی کیٹیگرائزیشن کیا ہے، کلاسیفیکیشن کیا ہے، یعنی درجہ بندی کی ہے، قسم بندی کی ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی مائیکل ہارٹ کے اعتبار سے 15ویں نمبر پر تھا تو مائیکل ہارٹ نے اس کو 4تھے نمبر پر نہیں رکھا، اگر کوئی دوسرے نمبر پر تھا تو اس کو پہلے نمبر پر نہیں رکھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مائیکل ہارٹ نے عیسائی ہونے کے باوجود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے درجے پر رکھا، اور اس نے لکھا کہ میں نے حضور کو، محمد عربی کو جو پہلا درجہ دیا، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تعجب ہو سکتا ہے کچھ لوگ آبجیکشن اور اعتراض کریں کہ آپ تو عیسائی ہیں، اگر آپ کو محمد عربی کو زیادہ درجہ دینا تھا تو دوسرا درجہ دینا تھا، پہلا درجہ تو عیسائی ہونے کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دینا تھا۔ لیکن اس نے لکھا کہ my choice of Muhammad to lead the list of the 100, a ranking of the most 100 influential persons, may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in the history
who was supremely successful on both religious and secular level. اس نے لکھا کہ لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نے حقیقت سے کام لیا ہے، میں نے ریالٹی بتائی ہے، میں نے سچائی کو بتایا ہے، میں نے واستوکتا کو بتایا ہے، اور سچائی اور حقیقت یہ ہے کہ محمد عربی جیسی بافیض اور باکمال شخصیت دنیا کے اندر نہیں آئی۔ تھامس کیلیل نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا تو وہ حیران و شزدر رہ گیا، اور اس نے لکھا How one man could single-handedly weld the varying tribes and wandering Bedouins into the most civilized nation into less than a decade. کہ مجھے حیرت ہے کہ ایک آدمی نے تنے تنہا دنیا کی سب سے زیادہ اجڑ، دنیا کی سب سے زیادہ ناخواندہ، دنیا کی سب سے زیادہ جاہل قوم کو دنیا کی سب سے زیادہ بااخلاق، دنیا کی سب سے زیادہ تہذیب یافتہ، دنیا کی سب سے زیادہ تعلیم یافتہ قوم میں کیسے تبدیل کر دیا۔ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے عربوں کا کیا حال تھا۔ کہ ایک عیسائی مورخ گبن نے لکھا ہے کہ محمد عربی کے دنیا میں آنے سے پہلے عربیہ واز دا موسٹ ڈیگریڈڈ نیشن ان دا ورلڈ، کہ عرب کے لوگ سب سے حقیر لوگ تھے، حتیٰ کہ اس زمانے کی سپر پاور طاقتیں قیصر و کسریٰ ان کے اوپر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20-22 سال تک ان کی تربیت فرمائی تو وہ عیسائی مورخ گبن لکھنے پر مجبور ہوا کہ محمد عربی کے 20-22 سالہ محنت کے بعد دا لینڈ آف عربیہ بیکیم دا نرسری آف ہیروز، کہ عرب کی سرزمین ہیرو کی سرزمین بن گئی۔ حتیٰ کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو معیار حق کا تاج پہناتے ہوئے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے راہیاب ہو جاؤ گے۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی نہ قیصر و کسریٰ سے دبے، چند لوگ کے اونٹوں کے چرانے والے، وہ جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے دنیا کی تقدیر بنانے والے۔ غرض میں کیا کہوں وہ صحرا نشیں کیا تھے، غرض میں کیا کہوں وہ صحرا نشیں کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بامو جہاں آرا، جانے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جانے کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے، جی چاہتا ہے نقش قدم چومتا چلوں۔ جارج برنارڈ شاہ نے جب آپ کی شخصیت کو پڑھا تو اس نے لکھا کہ بائی فار ہی واز دا موسٹ ریمارکیبل پرسن دیٹ ایور سیٹ فٹ آن ارتھ، کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے محمد جیسی ہستی نہیں آئی۔ اسی کو شاعر نے کہا صورت تیری معیار کمالات بنا کر، صورت تیری معیار کمالات بنا کر، دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک ایسی عظیم الشان شخصیت عطا فرمائی ہے کہ جس کو اللہ نے خود آئیڈیل اور رول ماڈل بنایا ہے ہمارے لیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس شخصیت کے ہمارے اوپر بنیادی طور پر 4 حقوق ذکر فرمائے ہیں کہ اگر مسلمان یہ 4 حقوق کی ادائیگی کریں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان 4 حقوق کی ادائیگی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کی کامیابی بھی ان کے حصے میں آئے گی۔ ان حقوق کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، کہ سب سے پہلا حق تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی مانا جائے، اس بات کے اوپر بھی ایمان لایا جائے کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، حتیٰ کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ بھی بطور نبی بطور پیغمبر نہیں آئیں گے، بلکہ اسی امت کا ایک فرد بن کر کے آئیں گے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین کرنا کہ اللہ نے ہماری جو کامیابی رکھی ہے وہ دین میں رکھی ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے میں رکھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ سے محبت کی جائے اور آپ کا احترام کیا جائے، آپ کی عزت کی جائے، آپ کی توقیر کی جائے۔ صحابہ کرام ہر باب کے اندر بازی لے گئے، چنانچہ عشق رسول اور محبت رسول کے اندر بھی وہ بازی لے گئے۔ چنانچہ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ چند صحابہ کرام حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے آ کر کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہمیں آپ سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سے زیادہ محبت ہے، حتیٰ کہ ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، آپ کی یاد آتی ہے، دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، کسی کام میں جی نہیں لگتا، ہم آپ کے دربار میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کا چہرے کا دیدار کر لیتے ہیں، آپ کی حکیمانہ گفتگو سن لیتے ہیں، ہمیں تسلی ہو جاتی ہے، ہمیں قرار آ جاتا ہے۔ لیکن کئی دنوں سے ایک سوال ہمیں پریشان کر رہا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا اور جنت میں جانے والے جنت میں چلے جائیں گے، اور آپ کا مقام تو جنت میں سب سے اعلیٰ ہوگا، سب نبیوں سے اونچا ہوگا، تو آپ تو جنت میں سب سے اعلیٰ مقام کے اوپر فائز ہوں گے، اس کے بعد دوسرے رسولوں کا نمبر ہوگا، پھر ہمارا نمبر آئے گا، تو جب آپ کے درجے میں اور ہمارے درجے میں اتنا بڑا فرق ہوگا اور آپ سے ملاقات نہیں ہوگی تو ہم جنت میں کیسے رہ پائیں گے؟ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سوال کا علم نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی محبت کو قیامت تک کے لیے سرٹیفائیڈ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کی محبت پر قیامت تک کے لیے مہر لگا دی کہ کسی کی محبت میں کھوٹ ہو سکتا ہے، لیکن صحابہ کرام کو دین سے، اسلام سے، محمد عربی سے جو محبت ہے اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ چنانچہ اللہ نے صحابہ کرام کے عشق رسول کے اوپر مہر لگاتے ہوئے قرآن کریم کی آیت نازل فرما دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو بھی اللہ کی بات مانے گا، اس کے رسول کی بات مانے گا تو قیامت میں انہی کے ساتھ ہوگا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب کے درجے برابر ہو جائیں گے، نہیں، درجات کے اندر تو ڈیفرنس ہوگا، فرق ہوگا، لیکن یہ ملاقات سے مانے نہیں ہوگا، جنت میں ملاقاتیں ہوں گی۔ اس باب کے اندر وہ تو خیر صحابہ کرام تھے، قریب کے زمانے میں علماء دیوبند کے بھی عجیب و غریب واقعات ہیں۔ چنانچہ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند جب مواجہ شریف پر حاضر ہوئے، صلاۃ و سلام پڑھ کر درود شریف پڑھنے کے بعد واپس ہوئے تو ایک آدمی نے دیکھا کہ حضرت کے چہرے کے اوپر